علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 4-5 دن رہ گئے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ جو معروف و مشہور سورے ہیں اس کی چند آیتیں پیش کر کے اس کی تفسیر اور اس کے نچوڑ کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو ان میں سے اور معروف و مشہور سوروں میں سے جس سورے کا میں نے انتخاب فرمایا ہے، ایک سورہ کہف ہے، جس کے ترجمے کو اور چند آیتوں کو آپ کو سماعت کرنا ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اسی طرح معروف و مشہور سورے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو چلیں پہلے کنز الایمان کے ترجمے کو میں 2-3 آیت پیش کر کے اس کے واقعی نچوڑ کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ سورہ کہف 15ویں سپارے میں ہے۔ فرماتے ہیں سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصل کجی نہ رکھی، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے وہ کتاب، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرے بشارت دے، خوشخبری ان کو سنائے، اور ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ ماں کسی نہ جس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ماں کسی نہ ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا، یعنی ان کے لیے یہ کتاب ڈر پیدا کرے ان کے لیے کہ جو لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اپنا بیٹا معاذ اللہ پیدا کیا۔ تو یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی، 3 آیتیں، ایک آیتیں اور سماعت کر لیں۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بچہ پیدا کیا، اس بارے میں وہ لوگ کچھ علم نہیں رکھتے، نہ ان کے باپ دادا کچھ علم رکھتے ہیں۔ کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ معاذ اللہ بیٹا جنتا ہے، یہ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ نر جھوٹ ہے، نر جھوٹ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ بالکل سخت جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور سورہ کہف یہ بڑی فضیلتوں والی سورہ ہے، اور آپ نے اگر جمعہ میں دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر لوگ جمعہ کے دن مسجدوں میں سورہ کہف پڑھتے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ سورہ کہف پڑھنے کی بہت بے شمار فضیلتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ کہف پڑھنے کے صدقے ایک جمعہ، یعنی جس جمعہ اس نے سورہ کہف پڑھا تو آنے والے اس جمعے میں جو 8 یا 7 دن رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قدم سے لے کر آسمان تک ایک نور نازل کرتا ہے سورہ کہف پڑھنے والے، اور یہ نور اس کو بے شمار گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے، اور بے شمار فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھروں میں سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ کہف، کہف کا معنی ہوتا ہے غار۔ اس سورہ کو ایک خاص واقعے سے نسبت حاصل ہے، اور وہ واقعہ غالباً آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اس واقعے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سوروں میں جب اس سورہ کہف کا نام آتا ہے تو ایک واقعہ یاد آتا ہے، اور وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، یا ان سے پہلے کا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ دقیانوس بادشاہ
اپنی بادشاہت کے ذریعے پورے دنیا پر حکومت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب اس کی بادشاہت پوری دنیا میں پھیل گئی تو اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، اور غالباً خدائی اس نے دعویٰ کیا، اور پھر وہ دقیانوس بادشاہ وہ لوگوں کو بت پرستی پر ابھار کرتا، یعنی کہ تم بتوں کی عبادت کرو اور بتوں کے پوجو، بتوں کی عبادت کرو، ان کے آگے سجدہ کرو۔ دقیانوس بادشاہ کا یہ معمول رہا، اور وہ لوگوں پر جبر کرتا اور کہتا اگر کوئی اسلام کے اندر داخل ہوگا یا کوئی مسلمان اگر ہے تو میں اس کو قتل کر دوں گا اور تمہیں اپنے بتوں کی عبادت ضرور کرنا پڑے گی۔ تو بادشاہ کے پاس رہنے والے 7-8 لوگ یا 6-7 لوگ ایک ایسے مومن نیک لوگ تھے، اسلام کے ماننے والے کچھ ایسے 7 لوگ تھے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ کہف پڑا، اصحاب کہف، یعنی 7 لوگ جو بادشاہ کے پاس رہا کرتے تھے، وہ اس ڈر سے کہ بادشاہ ہمیں بتوں کی عبادت پر ابھارے گا اور ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا، تو وہ 7 لوگ اصحاب کہف بادشاہ کے ڈر سے وہاں بادشاہ کے پاس سے نکلے اور قریب ایک غار میں یعنی ایک پہاڑ میں جا کر اوپر چڑھے، اور پہاڑ میں ایک کمرہ ٹائپ کا موجود تھا، اسی کمرے میں چلے گئے چھپنے کے لیے کہ کہیں بادشاہ ہمارے پر ظلم نہ کرے اور پھر اس کے بعد ہمیں بتوں کی عبادت پر ابھارے گا۔ وہ نیک لوگ تھے، وہ عبادت گزار متقی و پرہیزگار لوگ تھے، تو وہ 7 لوگ چلے گئے اسی غار میں پہاڑ پر۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ وہ لوگ مجھ سے ڈر کے بھاگے ہیں اور وہ اسلام کے ماننے والے ہیں، بتوں کی عبادت وہ نہیں کریں گے، تو بادشاہ نے اپنے ایک خاص خادم کو حکم دیا کہ جاؤ یہ جو غار ہے، غار جہاں اصحاب کہف یہ لوگ جا کر چھپے ہیں کہ بادشاہ مجھے قتل نہ کرے، تو ایک بڑی دیوار سے اس غار کے دروازے کو بند کر دو تاکہ وہ اسی غار کے اندر مر کر مٹی ہو جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے، یعنی اتنی بڑی دیوار اس غار کے آگے رکھ دو تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ وہ شخص اٹھا اور جا کر غار کے دروازے کو جب بند کرنے لگا، وہ بھی ایک نیک اور معزز آدمی تھا، اس نے ایک تختی لی اور اس تختی پر اصحاب کہف کے نام کو لکھا، یعنی جو 7 لوگ تھے اس کے نام کو لکھا اس شخص نے، اور ایک صندوق میں اس کو بند کر دیا اور اس میں 7 اصحاب کہف کے ناموں کو لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ یہ لوگ مسلمان، یہ لوگ نیک لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، بادشاہ نے ان کو اس وجہ سے قتل کرا رہا ہے کہ یہ لوگ بت کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس تختی پر اس اصحاب کہف کے 7 نام کو اس نے لکھا، اور یہ سارا ماجرا لکھ کر ایک صندوق میں ایک پیٹی میں بند کیا، اور اسی اصحاب کہف کی دیوار کھودی اور اس میں وہ صندوق بند کر کے واپس دیوار بنا دیا، اور بادشاہ نے جیسا کہا تھا اس غار کے دروازے کے آگے ایک دیوار رکھ دی جائے تاکہ وہ اندر سے واپس نہ آ سکے اور وہ اسی میں مر کر رہ جائے۔ حتیٰ کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کرتے کرتے کتنے 300 سے زائد سال گزر گئے، کتنا 3 سال نہیں یا 30 سال نہیں بلکہ 300 سال گزر گئے کہ بادشاہ بدلتا گیا، تو ایک اور بادشاہ آیا جو نیک بادشاہ تھا، اور پھر اس کے بعد اس بادشاہ کے زمانے میں جو نیک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ جو موت کے بعد زندگی کا انکار کرتے تھے، یعنی جیسے آج غیر مسلم ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا، اور ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، سوال و جواب کے بعد ہم جنت میں جائیں گے یا اگر اللہ نہ کرے ہم جہنم میں جائیں، لیکن موت کے بعد دوبارہ زندگی کو ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس زمانے میں 300 سال کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو اس بات کو مانتے تھے کہ موت کے بعد کوئی نہیں بچے گا، موت کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اس بادشاہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تنہائی میں کہ مولا کچھ ایسی نشانی میرے سامنے ظاہر فرما کہ یہ لوگ جو موت کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ نشانی دیکھ کر صحیح ہو جائیں، یعنی اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور کیسی نشانی دکھائی کہ ایک دن اچانک
ایک بکری کا چرواہا اسی اصحاب کہف والے غار کے پاس گیا، اپنی بکریوں کو لے کر، جو اصحاب کہف جس غار کے اندر موجود تھے 350 سال گزر گیا تھا، وہ بکری لے کر چرانے کے لیے گیا۔ اس نے غار دیکھا، تو دیکھا کہ یہاں اندر کمرہ موجود ہے اور اس کمرے کے باہر ایک دیوار سے اس کو بند کیا گیا ہے۔ تو اس چرواہے جس کی بکری تھی اس نے سوچا کہ ہم اس کی دیوار کو گرا دیں گے اور یہ میرے بکری کے رہنے کا گھر ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے وہ دیوار کچھ لوگوں کو مل کر گرایا۔ دیوار گرایا تو جیسے ہی دیوار گری ایک ایسا خوف طاری ہوا، ایک ایسی ہیبت، ایک ایسا ڈر طاری ہوا کہ سارے گرانے والے بھاگ گئے، ڈر کے مارے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے۔ جیسے ہی دیوار گری ایک عجیب خوف طاری ہوا، ایک عجیب ہیبت، ایک عجیب ڈر سا محسوس ہوا سارے لوگوں کو۔ سارے لوگ بکری سمیت اپنے بکری اور سارے بھاگ گئے۔ اب جیسے ہی دیوار گری، اصحاب کہف جو اندر موجود تھے وہ سوئے ہوئے تھے اور اچانک وہ سارے بیدار ہو گئے۔ کتنے دن گزرے؟ 300 سال کے بعد، 300 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ جو ساتوں اصحاب کہف تھے، بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی موجود تھا۔ تو ساتوں اصحاب کہف جیسے نیند سے بیدار ہوئے، ساتوں اٹھے اور ایک دوسرے کو سلام کیا، مصافحہ کیا، کیسے ہیں، خیریت سے، سارے کو خیریت پوچھی، اور اپنے ایک ساتھیوں میں سے جس کا نام یملیخہ تھا کہا، یملیخہ جاؤ دیکھو کہ دقیانوس کا کیا حال ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک دن کے بعد اٹھے ہیں اور کتنا دن گزر گیا تھا؟ 300 سال سے زیادہ گزر گیا تھا۔ وہ سارے بیدار ہوئے، سوچ رہے تھے کہ ہم کل سوئے تھے اور آج اٹھ گئے۔ یملیخہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو دقیانوس کا کیا حال ہے، کہیں دقیانوس کا کیا حال ہے، وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے یا نہیں، اور ہمارے لیے کچھ کھانے کا لے کر آؤ۔ یملیخہ باہر نکلا۔ جیسے ہی یملیخہ باہر نکلا، دیکھا شہر کا تو سارا نقشہ بدلا ہوا ہے، اسلام کا جھنڈا جگمگا رہا ہے۔ یملیخہ نے واپس آیا، دیکھا یار دقیانوس کی عطا پتہ نہیں ہے، لوگ اپنا اسلام اور اپنا ایمان چھپاتے تھے دقیانوس کی وجہ سے، بادشاہ کی وجہ سے کہ مجھے قتل کر دے گا۔ یہ تو الٹا ماجرا ہے، ہر طرف اسلام کو لوگ نظر آ رہے ہیں، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ تھوڑا اور آگے یملیخہ بڑھا، اصحاب کہف میں سے جو شخص تھا یملیخہ اور آگے بڑھا، ایک تندور کے دکان پر، یعنی روٹی والے نان بائی کی دکان پر پہنچا۔ یملیخہ نے کہا مجھے چند کھانے کی چیزیں دو۔ اس تندور والے نے، اس روٹی والے نے یملیخہ کو کچھ روٹی دی، تو یملیخہ نے کچھ پیسے، جو اس کے پاس پیسے یملیخہ کے پاس تھے، اس نے دیا۔ جب تندور والے نے دیکھا یار یہ کس زمانے کا پیسہ مجھ کو دے رہا ہے، دیکھ کر اس کو پکڑ لیا کہ لگ رہا ہے اس کے پاس کوئی پرانا خزانہ آیا ہے، کہ یہ اتنا پرانا جو ہے سکے مجھے دے رہا ہے جس کی عطا پتہ نہیں ہے، 400 سال 300 سال پرانا۔ اس کو پکڑ لیا یملیخہ کو کہ یہ ضرور تیرے پاس کوئی خزانہ پرانا آیا ہے جو مجھے پیسے دے رہا ہے۔ یملیخہ نے کہا یار کیسی بات کرتے ہو، یہی تو پیسہ چلتا ہے، یہی سکہ چلتا ہے، یہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے اور ہم دقیانوس کے زمانے میں رہتے ہیں۔ تو تندور والے نے کہا کون دقیانوس؟ وہ تو 400 سال گزر گئے، 350 سال گزر گئے، تم کس زمانے میں جی رہے ہو؟ اور یہ پیسہ جس کو کسی نے آج تک دیکھا نہیں، یہ چلنے والا نہیں۔ لہٰذا اس تندور والے نے یملیخہ کو پکڑا اور بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ وہ بادشاہ جو اللہ کی بارگاہ میں جس نے دعا کی تھی، مولا مجھے کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما جو لوگ موت کے بعد زندگی کا انکار کرتے تھے، اور دیکھ کر اس نشانی کو اس پر ایمان لے آئیں۔ بادشاہ کے حوالے کیا یملیخہ کو۔ یملیخہ بادشاہ کے پاس پہنچا، یار تم کہاں سے آئے ہو، یہ پرانا خزانہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یملیخہ نے کہا دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے ہم لوگ ہیں، کیا یہ دقیانوس کا زمانہ نہیں ہے؟ اس بادشاہ نے کہا دقیانوس کو مرے ہوئے 300 سال سے زیادہ گزر گئے، اور کئی بادشاہ کوئی اس کو نہیں جانتا، اور یہ جو تمہارا پیسہ ہے اسی زمانے کا ہے، تو لہذا تمہارا قصہ کیا ہے، مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یملیخہ نے ساری باتیں بتائیں کہ ہم لوگ دقیانوس کے ڈر سے ہمیں غار میں چلے گئے تھے، اور پھر اسی کے بعد ہمیں کیا پتا کیا ہوا، کتنا دن گزرا، ہم نے کچھ نہیں پتا۔ چنانچہ بادشاہ اور یملیخہ کو پکڑا، کہا چلو دکھاؤ تمہارے ساتھی کہاں ہیں۔ بادشاہ یملیخہ کے ساتھ ساتھیوں کے پاس، اسی غار کے پاس جانے لگا، تو
غار کے اندر جو 6 لوگ اور موجود تھے سارے سمجھ گئے لگ جائے یملیخا دقیانوس کے ہاتھوں لگ گیا، شور شرابہ کی آواز آ رہی ہے، سارے پھر عبادت میں مصروف ہو گئے، سارے پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جیسے ہی بادشاہ یملیخا پہنچا تو ساری چیزیں بتائی گئی، تبھی دیوار نکلی اور اس دیوار میں سے ایک صندوق نکلا، اور صندوق میں وہ تختی جس نے 300 350 سال پہلے اس سے لکھا تھا کہ یہ اصحاب کہف نیک لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دقیانوس کے ڈر سے اللہ کی عبادت کو ترجیح دے کر اس غار میں چھپے ہیں، اور دقیانوس ان کو قتل کروانا چاہتا ہے، اسی لیے یہ دیوار اور یہ دیوار یہاں تعمیر کر دی جا رہی ہے۔ اس خط میں اس بادشاہ نے جب یہ پڑھا تو کہا مولا تو نے نشانی ظاہر فرمائی بھی تو کیسی نشانی ظاہر فرمائی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کل سوئے آج اٹھ گئے، اور حتیٰ کہ 350 سال گزر گئے۔ تو یہ اللہ کی حکمت اور رب کی مرضی ہے کہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی ملنے والی ہے۔ یہ اصحاب کہف اور غار والے لوگ تھے کہ 7 لوگ اس میں موجود ہیں، اور اصحاب کہف کے ناموں کی برکت آپ جانتے ہیں کہ یہ مفسرین بیان کرتے ہیں اگر یہ جو اصحاب کہف کے 7 لوگ ہیں اگر ان کے ناموں کو پڑھ کر پھونک دیا جائے تو بیماری میں اللہ شفا عطا کرتا ہے۔ یہ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت ہے۔ کون لوگ؟ جو نیک لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں کہ اگر ان کے ناموں کو گھر میں لٹکا دیا جائے تو گھر میں بے برکتی نہیں ہوتی۔ ذرا میں عرض کرنا چاہوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نیک لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ان کے ناموں کو در میں رکھا جائے تو اللہ برکت نازل فرماتا ہے، تو پھر امت محمدیہ کے صالحین کا کیا مقام ہوگا، غوث پاک کا مقام کیا ہوگا، امام حسن کا مقام کیا ہوگا، امام حسین کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ یہ شان تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے نیک لوگوں کے یہ برکتیں ہیں تو پھر امت محمدیہ کے اولیاء کرام کی کیا برکتیں ہوں گی۔ تو یہ اصحاب کہف اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں غار والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی بے پناہ برکت ہیں۔ اور ایک چیزیں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کبھی ظلم زیادتی کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھیں، ہم اپنے ایمان کو نہ گوائیں کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے اپنے دین سے چھوڑ دیں۔ نہیں، اگر اللہ چاہے تو 300 سال بھی حفاظت فرماتا ہے، اور کیسی تر و تازہ رہتے ہیں وہ لوگ۔ پھر اس کے بعد یہ نشانی ظاہر ہوئی، اسی کے بعد اصحاب کہف پر موت طاری ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بعد ان کی وفات پائی۔ تو 350 سال یہ لوگ زندہ رہے، سوئے رہے، اور وہ سمجھ رہے تھے ہم کل سوئے تھے اور آج جاگ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اس